dive right in. میں سوچ یہ رہا تھا کہ the way we can structure it is کہ at least we would like to understand from a sitting practitioner کہ اس وقت current challenges ہیں کیا to actually going through with privatization. Number one. Number two, why have previous attempts at privatization so often failed? Right? So we can begin with that question and then maybe we can develop it. Thank you, Suhail. Bismillahirrahmanirrahim. کرنٹ چیلنجز کو پرائیویٹائزیشن کے سب سے بڑے یہ ہیں کہ پاکستان میں آج تک ایک کوئی کنسٹرکٹ ایسا بنا نہیں جس میں بیکاز دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز ان دس ان مائی ویو ہمبل ویو آر دا پیپل آف پاکستان. بیکاز اسٹیٹ اونڈ ایسٹس کو جب بھی آپ ڈسپوز آف کرتے ہیں تو جو سب سے پہلے آپ کو کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے وہ پبلک مائنڈ میں چاہیے ہوتی ہے یہ جو کیا جا رہا ہے یہ ان دا انٹرسٹ آف اسٹیٹ جا رہا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ جتنی بھی گورنمنٹس رہی ہیں چاہے وہ الیکٹڈ رہی ہیں یا نان الیکٹڈ رہی ہیں کسی نے کوئی ایسا نیریٹو کوئی ایسی جس کو کہتے ہیں کہ بیسڈ آن امپیریکل ایویڈنس ڈبیٹ نہیں انسٹیٹیوٹ کی پبلک سرکلز جو لوگوں کو یہ بتا سکے کہ ہم کہاں سے چلے تھے آج کہاں کھڑے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ اب اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے طور پہ کام نہیں کر سکتے. اس کی اکنامک وجوہات بھی ہیں اس کی سوشل وجوہات بھی ہیں اوبیسلی اس کی وہ ٹرانسفارمیشن بھی اس کی ایک وجوہات ہے جس سے پوری دنیا کی اکانومی اور جس سے پوری دنیا کا جو نظام ہے آج ہم سب لوگ صرف ایک کیپٹلسٹ نظام کا حصہ ہیں. جو کمپیٹنگ فلاسفیز تھیں وہ اگر تھیں بھی تو اب یا تو وہ بہت کمزور پڑ چکی ہیں یا وہ دم توڑ چکی ہیں. یہ ڈبیٹ شاید آج سے 50 سال بعد بھی ہو رہی ہوگی کہ کیا اسٹیٹ کا کوئی رول بالکل ہی نہیں ہے یا ہونا چاہیے تو کتنا ہونا چاہیے. The only thing that I am saying is کہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آج تک ہماری پبلک کی مائنڈ میں جو ویسے بھی جس کو وہ لوگ پولیٹیکلی ڈس انفرنچائز تو بہت عرصے سے تھے میرے خیال میں اکنامیکلی بھی ڈس انفرنچائز انکریزنگلی ہوتے جا رہے ہیں اور جو ان کا ایک جس کو کہتے ہیں اونرشپ ہے اسٹیٹ کی اور اسٹیٹ کے ایسٹس کی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. اینڈ اٹ از بینگ کوئکلی ٹیکن اوور بائی اے سینس آف ڈسپیئر. I must say that کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. اگر نہیں بیچی جاتی تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں بیچی جاتی اور اگر یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو لیکویڈیٹ کیا جائے تو پھر کوشچن یہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں کیا جائے. So there is no communication strategy between any of the stakeholders to convince the people کہ ہم یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. یہ تو پہلا چیلنج. اور دوسرا چیلنج اس کا یہ ہے کہ ہماری پوری جو ہسٹری میں پرائیویٹائزیشن کا جب بھی ہوا اور ہم بنیادی طور پہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا پہلے دن سے جو نیریٹو ہے وہ پاپولسٹ سائڈ پہ زیادہ ٹلٹڈ ہے. چاہے وہ اکانومی کی سائڈ پہ ہو چاہے وہ پالیٹکس کی سائڈ پہ ہو چاہے وہ سوشل سائڈ پہ ہو یا وہ ایون ریلیجن کی سائڈ پہ ہو. تو یہ چاروں پوری اور میں پورے 75 سال کی بات کر رہا ہوں آج کی بات نہیں کر رہا. ہم میں سے وہ لوگ سب سے زیادہ ریلیجن کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا ریلیجن سے دور دور تک کا واسطہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح ہمارے یہاں پہ جو سب سے بڑے جن لوگوں نے اپنے آپ کو سوشلسٹ کے طور پہ ریپرزینٹ کیا وہ لوگ شاید پاکستان کے سب سے بڑے اکنامک اسٹیک ہولڈرز بھی تھے یا اب بھی ہیں. تو ہمارا ایک پورا کا پورا جو ہمارا فریم ورک بنا اس میں ڈاؤٹس بہت کریٹ ہوئے. ان ڈاؤٹس کو مزید جو ترقی ملی وہ دو چیزوں سے. پہلی تو یہ میری اس کو کہ اس کے لیے جو بھی لیگل فریم ورک تشکیل دیا گیا وہ لیگل فریم ورک اگین جب بھی بنایا گیا تو جلدی میں بنایا گیا اور یہ کوشش نہیں کی گئی کہ اس میں ایسے باٹل نیک امپیڈیمنٹس نہ آئیں جو ٹرانسپیرنسی کی سائڈ کو بریک کر. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی چیز نان ٹرانسپیرنٹ ہو. بعض اوقات کوئی پروسیس اور پروسیجر ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اوپر کوشچنس کھڑا کرتے ہیں. تو وہ اس سائڈ کو پوری طرح سے اسٹڈی نہیں کیا. اور تیسرا اور جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو فیکٹر آیا وہ یہ آیا کہ ہماری عدالتوں نے ان تمام ایشوز میں بہت ہی زیادہ پاپولسٹ ویو لیا. میں کسی ایک انسیڈنٹ کی بات نہیں کروں گا اور بعض ایسے ہسٹوریکل انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو پوری ہسٹری کو ڈیفائن کر دیتے ہیں. تو ان دا کیس آف پرائیویٹائزیشن آلسو آئی تھنک
the case of the steel mills privatization is probably what can be cited as that critical moment in the history of Pakistan, when people at large got convinced کہ جہاں پہ بھی privatization ہوتی ہے وہ کسی personal interest کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کا result کیا نکلا؟ We don't really need to waste time on that because it is a time constrained place. تو میرے خیال میں جو دو critical factor آپ نے پوچھے تھے وہ ایک تو یہ کہ کوئی کمیونیکیشن اسٹریٹجی نہیں ہے لوگوں کو کنونس, اور آخری اگر آپ مجھے چیز کہیں تو میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے دیکھیں نان الیکٹڈ گورنمنٹ سے تو آپ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ ان کا کوئی پلان اور کوئی مینیفیسٹو ہوگا جس کے تحت وہ آئے گا, لیکن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے آج تک کوئی ایسا اکنامک پلان کیا نہیں, اور اگر کیا ہے تو اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا critical element of our economic policy will be this. Yes, a couple of leaders have believed in it and a couple of leaders have tried in their time to do it probably more actively. But in دونوں چیزوں میں بہت فرق ہوتا ہے. کسی آدمی کا انڈیویجلی کسی کاز میں بلیو کرنا اور کسی پولیٹیکل پارٹی کا اس کو ایز اے پارٹ آف their economic philosophy and as a part of انڈرٹیکنگ ود دا پیپل جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کل ہمارے لیے ووٹ ڈالیں, ان کے ساتھ یہ انڈرٹیک کرنا کہ ہم جب آئیں گے تو ہم یہ کریں گے اور اس کے نتیجے میں آپ کی معاشی حالت میں یا ملک کی معاشی حیثیت میں یہ بہتری ہو. تو یہ پورا ساری چیزوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو ورچولی ایک نان ایگزسٹنٹ فریم ورک ہے جس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کہ اس کو دوبارہ ریوائو کریں, اور اسی حساب سے ہم نے ان ساری چیزوں کو کمیونیکیشن اسٹریٹجی بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے, لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں, کوشش کریں, میں نہیں کہہ سکتا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی آر اسپینڈنگ اے لاٹ آف ٹائم آن امپروونگ دا لیگل فریم ورک ٹو ڈیل ود اٹ so as to make it more transparent, so as to make it more accountable, and for the sake of history, for the sake of those people who will come maybe a decade or 2 decades later to understand کہ جب یہ ہوا تو یہ کیوں کیا. The second question that I would like to ask is that اب جو اس وقت فزیکل کنسٹرینٹ ہماری بن گئی ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کے, میں پاور سیکٹر کو بھی میں ڈال دیتا ہوں, اس وقت تقریباً 1 ٹریلین روپیز سے زیادہ سالانہ ہمارا نقصان ہے, اور ایک چھوٹے ادارے کو ہم لے لیتے ہیں ریلیٹیولی پی آئی اے کو فار ایگزامپل, کا 90 ارب روپے کا پچھلے سال نقصان ہوا. ایک ہاسپٹل بن رہا ہے کراچی میں شوکت خانم, ان کی 60 ملین روپیز تقریباً ان کا کاسٹ تھی. تو آپ سوچیں کہ ایک ادارے کا ایک سال کا 90 ارب کا نقصان ہو گیا, اس سال سے 100 ارب کراس کرتے ہیں. مائی کوشچن از کہ یہ جو ہم نے بات کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی کی, ٹھیک ہے, ہم نے لیگل فریم ورک کی بھی بات کی, ہم نے جوڈیشری کی بھی بات کی, باقی اسٹیک ہولڈرز کی بھی کی, لیکن یہ ہمیں اب لگ نہیں رہا کہ گیون دا فزیکل کنسٹرینٹ اور جو اب اس کا اسکیل ہو گیا کہ اب یہ سمپلی چاہے جو مرضی اسٹیک ہولڈر ہو اس کے لیے اس کو سسٹین کرنا اب ناممکن ہے. یہ میں پوچھوں گا از دیٹ کریکٹ, اینڈ آئی وڈ لائک ادر ٹو پینلسٹ آلسو ٹو. دیکھیے ایک تو میں not that one would like to feel happy in saying this, but even یہ numbers جو آپ quote کریں these are not the correct numbers. These are the numbers which are reflected in maybe in our audit books for those years. But اصل نقصانات اس سے بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہماری جو پبلک سیکٹر کی اکاؤنٹنگ ہے اس میں اور پرائیویٹ سیکٹر کی اکاؤنٹنگ پریکٹسز میں بہت فرق ہے. یہی اگر کسی پرائیویٹ اینٹی کی اونرشپ ہوتی تو شاید یہ 90 ارب کا نقصان آپ کو بہت زیادہ, اور پھر ہم صرف وہ سمپل لاس آف ویلیو دیکھتے ہیں جو ہم جس کو ہمیں فائننس کرنا پڑا ہے اسٹیٹ کے کافر سے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر یہ پراپرلی اور ایفیشینٹلی یہ اس آرگنائزیشن کو یا اس سیکٹر کو رن کیا جاتا یا رن ہو رہی ہوتی تو اس سے پوٹینشیل اکنامک ویلیو کیا کریٹ ہوتی. اور پرابیبلی اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو دوسری سائڈ کی مثال دوں, اور وہ ہے پاور سیکٹر کا یا گیس سیکٹر کا یا انرجی سیکٹر کے جو ہمارے ادارے منافع بخش ادارے جنہوں نے پچھلے سال کے فریم ورک میں آپ کو 323 ملین کا منافع جنریٹ کرتے ہوئے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ 323 ارب روپے کا منافع نہیں ہے, وہ ایکچولی 2700 ارب روپے کا نقصان ہے,
क्योंकि उस सेक्टर का जो पोटेंशियल है टू जनरेट वैल्यू इनटू द इकोनॉमी दैट इज 3000 बिलियन, but just because they are being run into the public sector they are earning 325 million. और उसके साथ जो एलाइड लॉसेस हैं अगर आप उनको कंसिडर करें कि वो अपना गैस डेवलप नहीं करे और आपको एनर्जी इंपोर्ट करेंगे, वो अपना ऑयल सेक्टर को डेवलप नहीं होने दे रहे बिकॉज ऑफ ऑल द प्रोसीजरल डिलेज दैट आर अलाइड टू इट. तो ये सारी चीज़ें जब आपको मिला के देखेंगे तो फिर ये लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. सो हम अकाउंटिंग की टर्म्स में लॉसेस ना देखें, हम इकोनॉमिक टर्म्स में अगर आपको लॉसेस देखें तो शायद हम ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि पाकिस्तान का. मैंने खुद ये बात आप वाली कई मरतबा कही है द लास्ट 4 months दैट आई बीन डीलिंग विद दिस असाइनमेंट कि शायद पाकिस्तान के किसी स्टेक होल्डर्स जितने भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए तो उसके पास ये स्पेस ना हो कि इस प्रोसेस के ऊपर ना चले. बट यू नो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हू हैज़ ए गुड विट एंड ए गुड ह्यूमर, he said that you are trying to undermine the wisdom of Pakistani politics. So he said that hold your horses. It may be possible that they still want to continue with the same set of losses. और जब आप ये देखते हैं कि पिछले 10 साल में या पिछले 20 साल में क्या होता रहा है, तो some of these organizations would have been taken out of the public sector 20 years back. तो अगर वो 20 साल चल गई है सवेर तो शायद 6 महीने या साल के बाद फिर ये सोच रहे हो कि ये पिछला साल भी क्यों चला. सो यस, प्रिंसिपली पाकिस्तानी मईशत इस हालत में नहीं है कि इनका बोझ बर्दाश्त कर सके. पाकिस्तानी मईशत इस हालत में बिल्कुल भी नहीं है कि ये सोच भी सके कि हमने इस फिस्कल डेफिसिट को मज़ीद बढ़ाना है और इस इकोनॉमिक लॉस को. और मैं दोनों को चाहूँगा, बार बार चाहूँगा कि इकट्ठा करके देखें, खाली फिस्कल पे न रुकें, उस इकोनॉमिक लॉस को भी कैलकुलेट करें जो हम कर रहे हैं. तो उस इकोनॉमिक लॉस को हमने मज़ीद इंक्रीज़ करना है. लेकिन उसके बावजूद हमारे जो फैसले होते हैं सियासी हुकूमतों के वो इम्पल्सिव होते हैं. दे आर बेस्ड ऑन ए रिस्ट्रिक्टेड व्यू, ए वेरी लिमिटेड व्यू ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट. और वो इंटरेस्ट कोई ज़रूरी नहीं कि वो फिनंशियल हो. ये जो लोगों का एकदम जहन चला जाता है कि शायद उसमें कोई पैसा कमाने का एस्पेक्ट है, नहीं. स्मॉल इलेक्ट्रेट, स्मॉल पार्ट ऑफ मोर वोकल इलेक्ट्रेट. तो 4, 5, 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 10-15 साल से आपके साथ बड़ी लॉयली काम किया और वो आपको आके कह देते हैं नहीं ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा अगर आपने PIA को प्राइवेटाइज कर दिया. एंड दैट might really reverse the decision. So this possibility really cannot be ruled out. But principally, yes, financially, economically, at the state that we are in today, Pakistan, in 2024, we can't, if we can dispose it off yesterday, we should not even wait for one day for any of these. And a large number of other assets which are not yet on the active privatization list. We have still 86 public sector commercial enterprises. 86. और मैं आपको उनमें से बहुत ही टाइम नहीं होगा. आई वुड लाइक माई अदर पैनलिस्ट टू स्पीक. आई कैन कोट यू नंबर्स एंड फैक्चुअल नंबर्स विच विल प्रॉबली मेक यू अंडरस्टैंड मच बेटर कि हम इस मैस में खड़े हैं और आगे कौन सा मैस हमारा रास्ता है. सॉरी इफ आई टेक अ अच्छा जी, मेरा ख्याल है हॉल में बैठे हुए बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे कि मैं निजकारी की मुखालफत करता है और आज भी कर रहा हूँ. और उसमें 2-3 नुकात आपके सामने रखना चाहूँगा. सबसे पहले तो ये कि जब हम किसी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन को देखते हैं तो हमें उसका माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं करना चाहिए. हमेशा देखना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमी वो कैसी चीज़ फिट हो रही है, क्योंकि माइक्रो एनालिसिस आपको किसी और नतीजे पे लेके जाएगा और मैक्रो एनालिसिस किसी और नतीजे पे ले जाएगा. एग्जांपल आपको ये दे सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मैं रेलवे चला रहा हूँ या मैं PIA चला रहा हूँ या मैं कोई और चीज़ चला रहा हूँ और मैं उसकी प्राइसिंग पॉलिसी ऐसे रखता हूँ कि वो मुनाफा नहीं कमाते. अब इन इंस्टेंस कि वो मुनाफा नहीं कमा रहे, क्या वो इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि वो पहले से भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है क्योंकि कीमतें बहुत कम है. इसका मतलब है जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर सर्विस, वो मैं एक्चुअली बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं प्राइसिंग बहुत नीचे रख रहा हूँ और उस चीज़ का इस्तेमाल भी मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं कीमत कम रख रहा हूँ, जिसकी वजह से उसकी डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है. अब इसको अगर मैं ये कर रहा हूँ तो अगर मैं कैपिटलिस्ट हूँ तो इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि कैपिटलिस्ट का तो मकसद ये है कि इदारे से मुनाफा कमाना.
تو گورنمنٹ یہ کیوں کرتی ہے؟ گورنمنٹ اس مقصد کے لیے بنائی نہیں جاتی کہ وہ منافع کمائے. گورنمنٹ اس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے کہ اس نے ایک تو پبلک سروسز دینی ہے, اور دوسرا یہ کہ میکرو اکانومی کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے کچھ ایسی انڈسٹریز ہیں جو کہ پبلک سیکٹر میں جان بوجھ کے سبسڈائز کرتے ہیں. اسی کے لیے ہم ٹیکسز دیتے ہیں. دس از وائی وی پے ٹیکسز. اگر ہر گورنمنٹ پبلک سیکٹر انڈسٹری منافع کماتی تو آپ کو ٹیکس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. پولیس منافع نہیں کمائے گی, جوڈیشری منافع نہیں کمائے گی, فوج منافع نہیں کمائے گی, اینڈ سو آن. نیٹ اوور آل کوئی ایک ادارہ کما سکتا ہے. تو ایک تو یہ بات کہ دنیا بھر کے اندر جہاں پبلک سیکٹر کام کرتا ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے پبلک سیکٹر کو نہیں دیکھتا کہ اس میں منافع کتنا بن رہا ہے, بلکہ اس کی ایویلویشن اور طریقے سے کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ ایوریج کاسٹ کیا آ رہی ہے پر یونٹ آف پروڈکشن. اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایوریج کاسٹ پر یونٹ آف پروڈکشن سے بہت زیادہ ہے تو پھر میں مانتا ہوں انیفیشینٹ ہے, بٹ ادروائز اس کا لاس میکنگ جو ہے اس کی پرائسنگ پالیسی سے تعلق رکھتا ہے. تو ایک یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ اسی سے جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ منسٹر صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, سویل آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گیون اور فائنینشیل کنسٹرینٹس جو فزیکل سچویشن بنی ہوئی ہم یہ منافع ہم یہ خسارہ نہیں اٹھا سک رہے, ہم یہ لاس نہیں اٹھا پا رہے. دس از ایبسلیوٹلی کریکٹ. سو تھوڑا سا بجٹ کا انالیسس کریں. 55% آپ دے رہے ہیں ڈیٹ ریپیمنٹ میں, another 17% on defense, and maybe some people say کہ 5% اور اگر آپ جو ڈیفینس کے بجٹ جو سویلین سیکٹر میں شامل ہے اس کو کر لیں 20-22% ریٹ سے آپ یہ دے دیں. گورنمنٹ جو ہے اوور آل چاہے مفتاح صاحب ہوں منسٹر یا کوئی اور ہوں, they are really dealing with a very small percentage, less than 20%, even less than 15% perhaps of the overall budget. اسی کے اندر وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے کہ بجٹ بیلنس ہو جائے, مگر بجٹ بالکل بیلنس امبیلنس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے. اب دیکھیں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ اگر آپ کی آمدنی سے زیادہ آپ کے اخراجات ہوں تو آپ تین چیزیں کریں گے. یا تو آپ قرضے لیں گے جو کہ حکومت پاکستان نے لیے جس کی وجہ سے 55% آپ کو قرضوں کی ادائیگی دینا ہے, یا اگر آپ پیسے زیادہ چھاپیں گے, اگر آپ حکومت ہے جو مفتاح صاحب نے بھی آرٹیکل چھاپا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ انفلیشن کی ایک مین وجہ یہ ہے ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی. یا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اثاثے بیچیں گے اس پوری سچویشن کو پورا کریں. اور جب آپ اپنے اثاثے کو بیچیں گے کیونکہ آپ اتنے ڈیسپریٹ ہیں تو اکثر و بیشتر آپ اثاثے ایسی قیمت پہ اور ایسے ٹرمس میں بیچیں گے جو کہ شاید آپ کو لانگ ٹرم میں بہت ہی نقصان دے. اس میں ایک مثال میں دیتا ہوں. The idea of offering state sovereign guarantee, thank you, sovereign guarantee by the state for a given level of profit, جو کہ IPPs کو آفر کیا گیا, جس کی وجہ سے پر یونٹ الیکٹریسٹی پورے خطے میں سب سے مہنگی ہے, جس کی وجہ سے الیکٹریسٹی پرائس بڑھنے کی وجہ سے اوور آل اکانومی کے اندر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بڑھ گیا ہے, اور انفیکٹ اب پروڈیوسر کو ملتی بھی نہیں بجلی, اور بہت ساری یونٹس 22 ایسے یونٹس ہیں جو کہ اپنی کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں اور کوئی پیداوار بھی کر کے نہیں دے رہے. سو میکرو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے جب ان چیزوں کو آپ ایگزامن کریں گے تو آپ بہت ہی میں سمجھتا ہوں مختلف نتیجے پر پہنچیں گے. سو کوشچن میرا یہ ہے سر کہ وائی از اٹ کہ اتنی دیر سے پاکستان has consistently been running both a trade deficit as well as a budget deficit, جبکہ مفتاح صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں as a PhD in public finance from Wharton, best university, one of the best universities in the world. Why can we not balance the budget? Is it just a problem کہ ہمیں اس کی اکاؤنٹنگ نہیں کرنی آتی, یا is it an imbalance in the way in which the budget is created, an imbalance in the way in which Pakistani politics is managed, in the sense کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو اتنے اخراجات کر رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں کنسسٹنٹلی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں جا رہی ہے, اور ڈیفیسٹ میں جانے کے نتیجے میں اس کو اپنے اثاثے بھی بیچنے پڑ رہے ہیں, اس کو قرضے بھی لینے پڑ رہے ہیں, اور مزید اس کو پیسے بھی چھاپتی ہے اور انفلیشن پیدا کرتی ہے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. یہ دونوں ہم نے باتیں سنی اور میرے خیال سے دونوں باتیں بہت ٹھیک ہیں اور سمجھداری کی پڑھی لکھی بات ہے. جو پرائیویٹائزیشن کی جب بھی بات آتی ہے تو سب سے پہلے اگر تیمور صاحب جتنی, پروفیسر تیمور رحمان جتنی, تیمور بھائی جتنی اگر کوئی سمجھداری کی بات کرے تو نتھنگ رانگ, وی ہیو ریسپیکٹ ایچ ادر اینڈ وی کین ڈسکس اینڈ آرگیو. لیکن پہلے جو ہے نا وہ جھوٹ افواہیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ پی آئی اے بیچ نہیں رہے ہیں, یہ خرید رہے ہیں, یہ پرسنل انٹرسٹ ان کا شامل ہے, ان کا یہ شامل ہے, وہ شامل ہے. حسن فواد صاحب جو پرائیویٹائزیشن کے وکیل ہیں, میں لکھ چکا ہوں, یہ 35 سال حکومت میں نوکری کری, لیکن جب یہ جس دن سے ریٹائر ہوئے تھے نا اس دن یہ جیل میں تھے, ان کو اس دن ریسیپشن نہیں ملا.
ایک آدمی کا 35 سال کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے, اس کو آپ نے ایل ٹریٹ کیا ہے, اب وہ پتہ نہیں کیوں واپس آ گیا حکومت میں, لیکن وہ آیا تو آپ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں چھوٹے. مطلب there is an intellectual way to disagree with that. That's fine. That's perfectly okay. But don't come up with frivolous accusations. So that is my first thing, and a lot of political parties have done that. اب جو تیمور صاحب نے بات کی ہے اس کے بارے میں بات ہے. ان کی بات درست ہے کہ اگر پبلک سیکٹر چیزیں سستی کرتی ہے اور کنزیومر سرپلس بڑھاتی ہے تو وہ پبلک سیکٹر ہونا چاہیے. اکنامکس میں ایک تھیوری ہے کہ اگر دو قسم کے گڈز ہوں یا سروسز ہوں جس کو کہتے ہیں جس میں بہت زیادہ پازیٹیو ایکسٹرنیلٹیز ہوں, جیسے تعلیم ہے, تو ہم کوئی نہیں کہتا کہ تعلیم سے حکومت بریو سما ہو جائے یا صحت سے حکومت بریو سما ہو جائے یا نان ایکسکلوسیو چیزیں ہوں تو ہم اس سے بریو سما نہیں کرتے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کورٹس یا پولیس جو ہے وہ اس کو پرائیویٹائز کرتے ہیں, لیکن کیا پی آئی اے جو ہے وہ سستی ٹکٹ بیچتا ہے؟ روز صبح کراچی, پاکستان میں صرف 2 ہوائی جہاز کے روٹس ہیں, سچی بات بتاؤں, کراچی لاہور اینڈ کراچی اسلام, which is a shameful thing کہ 6 بڑی 6th یا 5th largest populated country ہے, اس میں صرف 2 ہی روٹس ہیں. You know, that tells you how poor our people are. And so that people who fly at PIA are maybe among the top 2-3% of richest Pakistanis. So ہم اگر سبسڈی دے بھی رہے ہیں تو ان کو دے رہے ہیں. لیکن چلیں ہم شروع کرتے ہیں. صبح 7 بجے 5 پاکستان کی ایئر لائن ہیں, ہر ایئر لائن جو ہے صبح 7 بجے کراچی سے اسلام آباد جاتی ہے اور شام کو 7 بجے اسلام آباد سے کراچی آتی ہے. سب کی فلائٹ اسی ٹائم پہ. آپ اگر اندر بیٹھ جائیں, سب کے A320 یا 737 سنگل لائٹ پلینز ہیں, اندر بیٹھ جائیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گی کون سی ایئر لائن سے بیٹھے. ایک قسم کا کھانا دے دیں, ایک قسم کی سروس ہوتی ہے, کوئی کبھی ڈیلے ہو جاتا ہے, کوئی کبھی ڈیلے ہو جاتا ہے, اور ٹکٹ کی پرائس آپ دیکھیں تو ایک جیسی ہوتی ہے. کسی کا مطلب ودن 1000 روپیز ٹکٹ کی پرائس ہوتی ہے. اور مجھے پتا ہے یہ یہاں پر شاہ صاحب بیٹھے گئے, یہی کہ بورڈ میں یہ بھی رہ چکے ہیں میرے ساتھ, کہ یہ جب پرائس فکسنگ کرتے ہیں اس میں بھی پی آئی اے شامل ہوتی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, حکومت کے ادارے شامل ہوتے ہیں. جب پی آئی اے 1 پیسہ سستا نہیں دے رہی ہے, لیکن پی آئی اے جو ہے وہ پی ایس او کو پیٹرول کے پیسے نہیں دیتی, پی آئی اے سول ایویشن کے ڈیوز نہیں دیتی, پی آئی اے نے 175 ارب روپے کوئی 5-10 سالوں کے اندر حکومت سے لے لیے. جب میں فائنانس منسٹر تھا, فواد صاحب جانتے ہیں کہ مائی ورسٹ میٹنگ وڈ بی ٹو گو اینڈ میٹ ود سول ایویشن کا وزیر, کیونکہ وہ پرائم منسٹر کے پاس آتا تھا اور وہ بولتا تھا کہ 5 بلین دو, 4 بلین دو. اچانک ہوتا ہے کہ پی آئی اے کل سے پیسے ڈیفالٹ کر جائے گی, کل سے چیک نہیں ہوگا, جہاز گر جائیں گے, آج کے آج 5 بلین دو. یہ کس طرح ایئر لائن چلاتی ہے؟ کسی کو کنزیومر بینیفٹ ہو رہا ہے. پی آئی اے کا صرف بینیفٹ یہ وزارت کے لوگوں کو ہوتا ہے. میں سچی بات آپ کو, وزارت کے لوگوں کو ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ جو 8000 پرماننٹ امپلائیز ہیں ان کو ہے. ان 8000 پرماننٹ امپلائیز کو اس ملک میں سوشل سیکورٹی نہیں ہے. وی شوڈ گارنٹی دیم لائف ٹائم امپلائمنٹ. ہم 8 سال سے اسٹیل مل بند کر کے ان کے امپلائیز کو پیسے دے رہے ہیں, 8 سال سے. اور اسٹیل مل یہ کرتی ہے کہ جو لینڈ اپنا بیچتی ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے, لیکن حکومت سے تنخواہ کے پیسے لیتی ہے. اسٹیل مل کی وجہ سے نیشنل بینک کو کم از کم 6-7-8-10 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس کو انٹرسٹ نہیں مل رہا. اسٹیل مل کی وجہ سے 8-10 ارب روپے کا نقصان ایس ایس جی سی کو ہوتا ہے, کیونکہ وہ گیس اس سے لے لیتی ہے, اور سارا سسٹم جو ہے وہ ڈومینوز کی طرح پھنستا ہے. تو اس پی آئی اے کو ہم نے کیوں رکھنا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو آپ کو ایک چیز سستی نہیں دیتا. یہ جو باقی 4 ایئر لائنیں ہیں, یہ چاروں ایئر لائنیں آپ کو ٹیکس دیں گی, اور پی آئی اے کو اگر آپ پرائیویٹائز کرتے تو یہ 8000 سے بڑھ کے انشاءاللہ 20000 امپلائیز پہ آ جائے گی, 25000 امپلائیز پہ آ جائے گی. یہ 25 جہازوں سے بڑھ کر شاید 100-200 جہازوں پہ آ جائے. دوسری ایئر لائن ہوتی ہے نا, ایئر انڈیا کو پرائیویٹائز کیا, ٹاٹا گروپ نے واپس خریدا. They gave the largest single order for airliners in the world. 400 جہاز خریدے, 500 جہاز خریدے. اگر ہم بالکل یہ بات درست ہے, people who have social justice as their agenda, that's wonderful. But they should be fighting for the public interest. Public interest is not being served. جب میں پیٹرول مہنگا کرتا تھا لوگ ہوتے تھے تو اس دن بھی سوال پوچھا, میں کہا واٹ از دا چوائس؟ اگر میں پیٹرول مہنگا نہیں کرتا تھا وزیر تو میں اپنی جیب سے تو پیسہ نہیں دے سکتا. تو حکومت کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے, حکومت کا ڈیفیسٹ ہوتا تو مہنگائی ہو جاتی, غریب کی تو جان نہیں چھوٹی تھی. یہ جو 100 ارب روپے آئے یہ کون دے گا؟ آج یہ 100 ارب روپے اگر پی آئی اے کو ہم کو نہیں نقصان کرنا پڑتا تو 1% شاید سینٹرس کر سکتے تھے. یہ پاکستان اسٹیل مل جو ہے وہ 60 ارب روپے پتہ نہیں کتنا نقصان کرتی ہے. ایکچوئل نقصان دیکھا جائے گا جو بینکوں کو نہیں دیتی ہے, وہ یہ پیسے کون دے گا؟ 19000 ایکڑ کی زمین پہ یہ شروع کری تھی اسٹیل مل. لسن ٹو دس, وی کینٹ بی بلائنڈ ٹو دا ریالٹی. 19000 ایکڑ میں زمین شروع ہوئی تھی, 4-5 ہزار ایکڑ میں انہوں نے ہاؤسنگ کالونی بنا دی اپنے امپلائیز. بجلی بناتے ہیں اور ان کو بیچتے ہیں, اس سے روپے ہوتے ہیں, گیس کو پیسے نہیں دیتے, گیس سے بجلی بناتے ہیں. 2
2000 एकड़ जमीन चोरी हो गई. स्टील मिल है तो पुलिस 2000 एकड़ चोरी कैसे हो सकती है जमीन? कब्जा हो गया इलीगल. ये भी आपको मैं यकीन से बता रहा हूँ कि ये भी कनाइवेंस होता है, ऐसे कोई 2000 एकड़ नहीं ले जाता. और उसके बाद जो बेचते हैं जमीन, वो करोड़ों रुपए एकड़ जमीन बेचते हैं, एक पैसा सस्ता नहीं बेचते. ये अगर OGDC यहाँ पे तेल बेचती है पाकिस्तान में, और मतलब तेल 90,000 बैरल पाकिस्तान में डिस्कवर करते हैं, तो क्या $1 सस्ता बेचते हैं आरामको से पाकिस्तानियों को? कि आपको जब आपको जो पेट्रोल बेचता है PSO, तो वो 10 रुपए लीटर में पेट्रोल प्रॉफिट नहीं देता. अभी are they not taking as much profit as a private company? Whether you buy from PSO pump or Shell pump, the same price. So where is the advantage? Where is the consumer surplus? या तो कंज्यूमर को थोड़ा सस्ता देना, वो तो नहीं दे रहे. This money, they are inefficient, and they are not inefficient because they are bad people. I worked in PIA, I have been a chairman of SSDC. They are good people. ये हमारे जैसे पाकिस्तानी समझदार और होशियार हैं. और PIA के लोग तो बेचारे बड़े मजबूर होते थे. एक मरतबा जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, तो हमारे FBR के चेयरमैन ने PIA के CFO के ऊपर FIR कटवा दी कि वो एक्साइज टैक्स नहीं दे रहा. PIA को जो आप टिकट खरीदते हैं और आप जो एक्साइज टैक्स देते हैं, PIA वो भी हुकूमत को नहीं देता. वो बेचारे मजबूर लोग होते हैं. बट द सिस्टम हुकूमत के अंदर ऐसा है, और जितने हमारे कवानीन हैं और जितने स्टे ऑर्डर हैं, ये वो चल नहीं सकती. हर PIA का एम्प्लॉय जो निकलता है, वो पहले PIA के ऊपर केस करता है. PIA के ऊपर केस करता है वो तनख्वाह के ऊपर. PIA का वकील जो होता है, मैं माजरत के साथ सच बता रहा हूँ, PIA का वकील मिला होता है. सो मतलब इस किस्म का करप्शन बर्दाश्त करना है. इन कंपनीज को हम प्राइवेटाइज करेंगे, चलो उनसे क्या फायदा होगा, मैं आपको ये भी बता दूँ. इससे फायदा आपको ये होगा, जो फवाद साहब ने बात करी कि इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी, कि जो OGDC जिसको आपने कितने कुएं दिए हुए, जिसके पास $1 बिलियन से ज़्यादा का स्पेयर पार्ट पड़ा हुआ है, जिसको 3 साल लगते हैं कुआं डेवलप करने में, जबकि दुनिया में 1 साल में हो जाता है गैस का कुआं डेवलप. अगर वो OGDC प्राइवेट सेक्टर में होगा, तो शायद वो ज़्यादा एफिशिएंट काम कर लेगा. ठीक है, तो आपकी जो है वो 300 रुपये की जगह 3,000 अरब रुपए की आमदन हो जाएगी. हुकूमत 30-40% उसमें रखना चाहती है. उसके अलावा आप टैक्स भी लेंगे. बट मोर इम्पोर्टेंटली, your economy will become efficient. Pakistan as a whole is not efficient. That's why we are not able to export. How do you make efficiencies in Pakistan? You make transport cheaper. How do you make transport cheaper? If you make PIA biggest airline privatized, थोड़ी सी वो फ्लाइटें और बढ़ा देगा, यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन हो जाएगा. जो 40,000 रुपए की टिकट है वो 30,000 रुपए की हो जाएगी. That's one thing. रेलवे को आप प्राइवेटाइज करते हैं, आपका फ्रेट कम हो जाएगा. ट्रकें भी कम फ्रेट लेंगी. कराची से लाहौर का फ्रेट कम हो जाएगा. यहाँ पे तो हर चीज़ अगर इम्पोर्टेड है, वो कराची के थ्रू पोर्ट से आती है. आपकी हर चीज़ के अंदर 2-4% कॉस्ट कम हो जाएगी. This is how you gain efficiencies. अगर आपकी लैंड हुकूमत ने जो दिया हुआ है, जो महंगा बेचता है, वो सस्ता करते हैं. स्टील में जो है वो 5-6 करोड़ रुपए का एकड़ लैंड बेचता है, और लैंड की खिदमत स्टील में सिर्फ लैंड का काम करता है. वो बेचते हैं आप, तो उधर फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी. आप वो नहीं कर रहे, लेकिन हम जिद में लेके बैठे और हमने सबसे पहले अक्यूज कर रहे हैं कि तू चोरी कर रहा है, तू चोरी कर रहा है. भाई ये प्रोसेस है, बिडिंग होगी, बिड खुलेगी, कैसे चोरी होगा? समझाओ. कोई लोगों का भी रेपुटेशन होता है ना कि 30-40 साल के बाद अगर इनका रिकॉर्ड है, तो थोड़ी सी बात तो आदमी को समझनी चाहिए ना कि यार दिस इज अ गुड थिंग. द मनी यू मेक, यू से कि यार ये पैसे जो है आप डाल दें पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, आप उससे प्राइवेट सेक्टर को मतलब दे दें आप पैसे. वो PIA जो इस साल नुकसान करेगा है, शौकत खाना भी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोल सकते हैं और 2 लफ्ज़ खोल सकते हैं. इस साल में एक फैसलाबाद में अस्पताल खोल दें, एक सेक्टर के अंदर यूनिवर्सिटी खोल दें, और एक 4 में यूनिवर्सिटी खोल दें. आई थिंक पाकिस्तान इज विल बी बेटर सर्व. प्रोफेसर तैमूर ने बात की, मैं आई टोटली एग्री विद दिस. एंड माय सजेशन इज दैट वी अप्लाई द सेम क्राइटेरिया दैट ही हैज जस्ट इलैबोरेटेड एंड वेरी प्रोफेशनली इलैबोरेटेड. Let us apply the same criteria to every one out of the commercial enterprises in Pakistan. And I can assure you the simple answer will be each one of them, according to the yardsticks that he has presented, will have to be privatized. Because none of it is providing any service cheaper to the people of Pakistan than it would be normally available in the market if there was no one distorting the market just to keep PIA alive or just to keep Pakistan Railway. आप देखिए आपके पास ये ऑप्शंस अब नहीं रही. इसलिए नहीं रही कि जब ये ऑप्शंस आपके पास थी, जब आपके, मैं तो नहीं कहता ये भी कि स्टेट में आज से 20 साल पहले भी ये सकत थी कि ये नुकसान बर्दाश्त करें. बिकॉज इवन एट दैट पॉइंट इन टाइम यू वर बोरोइंग मनी टू सस्टेन दीज लॉसेस. और आज जो तैमूर साहब हम कह रहे हैं ना कि हमारा 55% जा रहा है
on debt servicing, I think at least 30 to 40%, मेरे पास numbers नहीं है ज़्यादा, मैं बिल्कुल यकीन से नहीं कह सकता, but 30 to 40% out of that debt has been taken to sustain these uneconomic operations of state-owned enterprises. تو اگر یہی آپ نہ کر رہے ہوتے تو شاید آج آپ کا ڈیٹ برڈن اس طرح کا نہ ہوتا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے انفلیشنری پریشرز فسکل ڈیفیسٹ سے اب تو ہم ٹوئن ڈیفیسٹ کی اسٹیج پہ آگے ہوئے ہیں, جو خالی فسکل ڈیفیسٹ سے بھی جتنے انفلیشنری پریشرز جنریٹ ہوتے ہیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے آر افیکٹنگ دا کامن مین مور دین دا مور پریویلیج ان دا سوسائٹی. سو دس آرگیومنٹ کہ جی ہماری یہ پرائیویٹائزیشن اس لیے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ کامن مین کے لیے پرابلملی کوئی ایسی سروس پرووائڈ کریں گے جو اسے اویلیبل نہیں ہوگی. جہاں جہاں آپ نے پرائیویٹائز کیا ہے وہاں پہ جو ایویڈنس ہے, جو کلینکل ایویڈنس ہے, وہ اس کے اگینسٹ ہے. بٹ وی کین ڈسکس دیٹ. So, I'd like to move on and then we can open. Yes, if I could. Thank you. دیکھیے جی, جو تھیسس پریزنٹ کیا گیا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے نتیجے میں کمپٹیشن بڑھے گا, اس سے پرائسز کم ہوں گی, ایفیشنسی بڑھے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیٹا اکانومسٹ نے گیدر کیا ہے, اور جب ہم اینی وے اکنامکس کو آپ اگر سمجھتے ہیں, اس کو سمجھ سکے, تو دو تین اس آرگیومنٹس میں مسائل. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن انٹرپرائزز کی ہم بات کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کی ایک بات چیت ہو رہی ہے, یا ریلوے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن, یہ یا تو پیور مونوپلیز ہیں, نیچرل مونوپلیز ہیں, یا پھر یہ مونوپلسٹک کمپٹیشن کے مارکیٹ اسٹرکچر میں, یعنی کہ 3-4 ایئر لائن سے زیادہ ایئر لائنس نہیں. اتنا کمپٹیشن ہے ہی نہیں کہ وہ پرائسز کو نیچے فورس ڈاؤن کرے. ڈسکوز کے کیس میں تو زیرو کمپٹیشن ہوگا کیونکہ ایک ایریا میں وہی ڈسکو آپریٹ کرے, اور ڈسکو 5 میجر ڈسکوز ہیں, اس میں 2 اور ایڈ ہو گئے. دے اکاؤنٹ فار موسٹ آف دا لاسز جو پبلک سیکٹر کے لاسز ہیں. اس کے علاوہ پی آئی اے ہے, ریلوے ہے, اور اسٹیل مل ہے. سو پہلی تو میری کنٹینشن یہ ہے کہ انفیکٹ پرائیویٹائزیشن سے پرائسز نہیں گریں گی, کیونکہ نمبر 1 کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر نہیں ہے, اور نمبر 2 یہ کہ پرائسز تب گر سکتی تھیں, ایک پاسبلٹی ہے کہ اگر ان انٹرپرائزز میں, اس کموڈٹی کی پروڈکشن میں ہیوی لیول آف انویسٹمنٹ کی جائے, جسے نیو ٹیکنالوجی آئے, جس سے ایوریج کاسٹ گرے. مگر اس وقت کوئی ایسا انویسٹر بھی نہیں جس کی وجہ سے ریاست کو سوورن گارنٹی دینی پڑتی ہے, جس کی وجہ سے ریاست کا بجٹ ڈیفیسٹ بہتر ہونے کے بجائے اور خراب ہو جاتا ہے, جس طرح آئی پی پیز نے کیا. تو ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو تنقید کی گئی کہ پبلک سیکٹر جو ہے وہ کوئی خاص فیسلٹی پرووائڈ نہیں کر رہا, یا اس کی ایوریج کاسٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اکبر ذیلی صاحب کی اسٹڈی ہے, ان کی کتاب ایشوز آف پاکستان اکانومی میں, جو کہ اس آپ کے پوائنٹ آف ویو کو کنٹریڈکٹ کرتی ہے. جو ڈیٹا انہوں نے اکٹھا کیا ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ دا کیس. ان فیکٹ ان کی کنکلوژن یہی ہے کہ لوکس آف اونرشپ ہیز نو کوریلیشن ود کاسٹ ایفیشنسی. ایک میں یہ بات کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ کہ گورنمنٹ کی جو بڑی بڑی انٹرپرائزز ہیں وہ 12 ایسے اسکیل پہ کام کر رہی کہ جو پرائیویٹ سیکٹر اس اسکیل پہ آ ہی نہیں سکتا. اس کے لیے جو آپ کو کیپٹل چاہیے وہ انڈیا کے پاس ہے, اسی لیے ایئر انڈیا میں انویسٹمنٹ ہوئی. مگر پاکستانی کیپٹلسٹ کے پاس فرینکلی وہ ہے ہی نہیں اتنے بڑے اسکیل پہ, اگر ہے تو اس کو باہر لے کے جا رہے ہیں. پی آئی اے, آپ نے اوپن اسکائز اگریمنٹ کی, آپ نے مڈل ایسٹ کی اسٹیٹ سبسڈائزڈ ایئر لائن سے آپ کمپیٹ کریں انٹرنیشنل پہ. آئی اے ٹی اے کا, انٹرنیشنل ایئر ٹریفک ایسوسیشن کا جو پورا ایجنڈا تھا, جو پارلیمنٹ میں بھی پاس ہوا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ فلانی روٹس ختم کریں, یہ کریں, یہ سب کچھ نہیں امپلیمنٹ ہوا. اور ریلوے آپ نے 80s میں غالباً تقریباً سارے کارگو کے ٹھیکے این ایل سی کو دیے, نیشنل لاجسٹک کارپوریشن کو. یہ میں نہیں کہہ رہا, پرویز طاہر صاحب کہہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ریلوے کی کارگو کے اندر جو منافع تھا پیسنجر میں, وہ ہمیشہ لاس کماتی تھی. کارگو میں منافع تھا, وہ سارا منافع جو ہے این ایل سی کو چلا. پی آئی اے بفور سرور صاحب اینڈ لٹل بفور دیٹ واز اے ہیوجلی پروفٹ میکنگ انسٹیٹیوشن. اٹ واز ون آف دا بیسٹ ایئر لائنس, جب تک کہ مڈل ایسٹرن ایئر لائنس کی اسٹیٹ سبسڈیز, ایمریٹس اور گلف اور یہ وغیرہ نے وہ سارا پروفٹ پھڑکا نہیں دیا. انٹرنیشنل ہی پہ سب سے زیادہ پی آئی اے پروفٹ کما. تو میں اور آخر میں یہ کہوں گا
جو سب سے اہم بات ہے، ان ساری باتوں سے بھی زیادہ اہم بات ہے کہ سر کوئی بھی ادارہ ہو، الحمرہ ہو یا لمز ہو، کوئی بھی ادارہ پرائیویٹ ہو پبلک ہو نان پروفٹ، وہ اکنامکلی ایفیشینٹلی کام کر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر ایک کنسسٹنسی سے انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی. کیونکہ ہر چیز اکنامکلی آبسلیٹ ہوتی ہے، ٹیکنالوجی بھی جو ہے وہ ٹیکنالوجیکلی اور اکنامکلی آبسلیٹ ہوتی چلی ہے. اگر میں یہ کرسیاں نہیں ٹھیک کروں گا، اگر میں اس کو پینٹ نہیں کروں گا ہال کو، تو آہستہ آہستہ یہ پیچھے جائے. پبلک سیکٹر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے بیکاز ہم اتنے عرصے سے ایک ڈیفیسٹ رن کر رہے ہیں، جس کی وجہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں. اس کی وجہ سے کسی بھی پبلک انسٹیٹیوشن میں اس ریٹ پہ پبلک انویسٹمنٹ ہوئی نہیں جس ریٹ پہ اس کو ایک ایفیشینٹ ادارہ بنایا جا سکے جو کہ پبلک کو بینیفٹ کرے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے، جس میں سول ملٹری بیوروکریسی بھی شامل رہی ہے، اس نے پبلک انسٹیٹیوشنز کو ایسے ہی ٹریٹ کیا ہے کہ اس میں سے اور یہ بات ان دونوں نے بھی کہی اور کریکٹ کہی کہ اس میں سے جتنا بھی ہم فائدہ کھینچ سکتے ہیں وہ کھینچیں، مگر پبلک کو فائدہ نہ دیں. اب جب آخر میں یہ کہ جب ان کی نجکاری ہوگی تو وہ جو ایلیٹ اور پبلک کے درمیان آلریڈی اتنا ہیوج کلاس گیپ ہے، کیونکہ ہماری سیڈلی ایلیٹ نے کبھی کیئر نہیں کی اس چیز کی کہ پبلک کے لیے یہ فیسلٹیز ہونی چاہیے، یہ ایجوکیشن، یہ چیزیں ہونی چاہیے. وہ کم نہیں ہوگا، وہ انفیکٹ بڑھ جائے گا. نجکاری کے نتیجے میں جو طبقاتی اختلاف ہے اور جو طبقاتی فرق ہے وہ کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے گا. شکریہ. دیکھیے ایک وجہ جس کی طرف تیمور اشارہ کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی رہی ہے ہمارے پرائیویٹائزیشن کی ایکسرسائزز کے دوران کہ جہاں سے بھی آپ اسٹیٹ منوپلی ختم کرتے ہیں، اور یہ ہمارا پرائیویٹائزیشن کا لا بھی یہ کہتا ہے کہ وہ منوپلی ختم کرتے ہوئے وہاں پہ آپ ایک نیا ریگولیٹری فریم ورک بھی دیں گے جو یہ انشور کر سکے کہ جو کامن مینز رائٹ ہے یا جو رائٹ اور پریویلیجز آف دا لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں ان کو پروٹیکٹ کر دیتی ہے. تو آپ کو ایک فریم ورک دینا پڑتا ہے. یہ درست ہے کہ فائنینشیل سیکٹر کے علاوہ جہاں پہ ہم نے گریجولی اوور اے پیریڈ آف ٹائم اسٹیٹ بینک کو امپاور کاغذ میں تو بہت کر دیا ہے اور افیکٹولی اٹ از ریگولیٹنگ دا بینکنگ سیکٹر دیٹ از اوپن ٹو کوسچن. سو میں اس بہاف پہ اسٹیٹ بینک کے لیے واؤچ نہیں کرا بٹ دے ہیو اے ریگولیٹری فریم ورک ان وچ اف دے وانٹ ٹو ensure that the working of the privatized banking sector is under control اور وہ ٹھیک طرح سے کام کریں اور بیسک پرنسپلس کے تحت کام کریں تو وہ کروا سکتے ہیں. بٹ اس کے علاوہ جہاں جہاں ہم نے پرائیویٹائزیشن کیا ہے وہاں پہ ہم نے کوئی ریگولیٹری فریم ورک نہیں دیا. اب پی آئی اے کے سلسلے میں ہماری جو ایویشن کی جتنی پالیسی رہی ہے جس کا تیمور بھی ذکر کر رہے تھے اور دس از ون پوائنٹ آن وچ آئی ڈیفر، جس میں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے اوپن اسکائز پالیسی دی تو اس کی وجہ سے پی آئی اے تباہ ہوئی. نہیں، پی آئی اے اگر اوپن اسکائز پالیسی ہم نہ بھی دیتے تو شاید اس کے باوجود تباہ ہو جاتی بیکاز دا کور ایشو دیر واز دا گورننس ایشو. دا کور ایشو دیر واز کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ ضرور ایک ایشو تھا لیکن اگر پوری دنیا 50 لوگوں کے ساتھ ایک جہاز اڑا رہی ہے اور آپ 1000 لوگوں کے ساتھ اڑانا چاہتے ہیں تو شاید پھر وہ آپ جو آر کریٹنگ این انوائرمنٹ جس میں وہ چیز گورننس کی وجہ سے تباہ ہو کے گر جائے گی. تو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جی ایز وی آر ورکنگ آن پرائیویٹائزیشن آف اینی اینٹی which is working in a monopoly sector for the state, we are also working at the same time to create a new regulatory framework in line with the new privatization efforts. So hopefully this time around it may not be that easy for the remaining private sector operators to take advantage of the non-availability of a public sector operator in that. We will provide a regulatory framework which will provide for the checks and balances. میں ایک دو باتیں تیمور صاحب واز ویری ایلیگنٹ، لیکن ایک دو باتیں حقائق میرے خیال سے یہ ضروری ہے بتانا. بھٹو صاحب کے زمانے میں کی کارپوریشن آف پاکستان نیشنلائز ہوئی تھی، شوگر ملز نیشنلائز. تو شوگر ملز کا کیا حال ہے؟ وہ ٹٹا شوگر مل تھی، مطلب میں نے ان کی تصویریں دیکھی کہ جو مطلب بلڈنگوں کے اندر سے دروازے بھی چوری ہو گئے اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اس کے بعد جو پرائیویٹائز کری تو آج بھی بن جاتا ہے نا پاکستان کے اندر. یاد رکھیں 90 ارب روپیہ پی آئی اے نے نقصان کیا ہے. دیٹس ایکچولی مور دین 50% آف در سیلس. 200 ارب روپے سے کم ان کی سیلس ہے، 50% نقصان کیا ہے.
50% on sales نقصان کے, مطلب it's physically almost not possible. میں بھی 30 سال سے کے ساتھ بزنس کرتا ہوں کہ آپ اتنا نقصان کیسے کر سکتے ہیں. نمبر 2, انہوں نے بات کی کہ چلو پرائیویٹ سیکٹر آ جائے گا, وہ خاص طور پہ ڈکریزنگ کاسٹ انڈسٹری کے اندر اس سے کوئی مونوپولی ہوگی, جیسے کہ لیسکو ہے یا کویسکو ہے یا جو بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے. تو کیا یہ آج مونوپولیز کے تحت نہیں بہیو کر رہی؟ کیا آج یہ ریگولیٹر سے روز جا کے پرائسز نہیں بڑھواتی؟ یہ 20% آپ 20% سوری اب میرے خیال سے 17% جو ہے وہ پاکستان میں SNGPL اور SSDC گیس کھو دیتی ہے. اس کو بولتے ہیں ان اکاؤنٹڈ فار گیس. کہ آپ نے پائپ میں یہاں سے گیس ڈالا, UFG یہاں سے گیس ڈالا اور وہاں پہ جب گئے تو 15 سے 17% گیس کھو گئی. اس کی بل بھی نہیں ہوئی. بل ہو جائے تو بل نہ آئے وہ اور بات ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. یہ بل نان ریکوری. ہم کہہ رہے ہیں UFG کہ یہاں سے پائپ میں گیس ڈالا, یہاں پہ پائپ میں گیس نہیں آ رہا. ہمیں نہیں پتا کہ وہ چوری ہو رہا ہے یا لیک ہو رہا ہے. پتہ ہے کتنا 15% گیس ہوتا ہے. 2000 MMCFD جو گیس اگر دونوں سسٹمز پہ ہے, اور 15% کا مطلب ہے کہ 300 MMCFD یعنی کہ 300 ملین کیوبک فٹ آف گیس ایوری ڈے. یہ 3 شپمنٹس ہوتی ہیں, $100 ملین کی شپمنٹ ہوتی ہیں, 3 کارگوز اگر آپ خریدیں تو یہ $300 ملین کی گیس ہم ہوا میں اڑا دیتے ہیں, ہم کو پتہ نہیں کہ کسی کے پیسے لگے ہوں نا تو یہ نہ ہو. یہ ادر پیپلز منی ہوتا ہے, اس لیے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ ان کمپنیوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ کمپنیاں جو ہوتی ہیں, یہ کمپنیاں آپ نے بیوروکریٹس کو جو ہے وہ کہا کہ نہیں اپنی گاڑیاں خرید لو یا تم کو کروڑا دیں گے, لیکن وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ کمپنیاں جو ہیں یہ بڑی جیپیں خریدتی ہیں, اور ایک جیپ اچھی ہوتی ہے. ان کے ریسٹ ہاؤس ہوتے ہیں, کراچی میں بھی ہوگا, لاہور میں بھی ہوگا, اسلام آباد میں بھی ہوگا. ویدر ٹیلی ویژن کا الگ ہوگا, PTV کا, SSDC کا الگ ہوگا, SNGPL کا الگ ہوگا. اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو وہ جو MPs ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کرنی چاہیے تاکہ بیوروکریٹس کو, تاکہ ہم کو آسانی ہو جائے, سیاستدانوں کو تاکہ ہم کو آسانی ہو جائے. اور پھر پرسنل انٹرسٹ بھی ہوتا ہے لوگوں کا کہ بھائی پرائیویٹائز نہیں ہوگی تو میری نوکری کا کیا ہوگا. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ جو بھی آپ بات کریں, there is no, I mean the fact of the matter is that matlab today Muslim Commercial Bank which was privatized, Allied Bank which was privatized, UBL which was privatized, they have much less non-performing loans. سب سے زیادہ نان پرفارمنگ لونز آج کس بینک میں ہیں؟ بینک آف نیشنل بینک آف پنجاب کے اور بینک آف خیبر کے. یہ حکومت کے بینکس ہیں اور پرائیویٹ فیکٹر والوں کے نہیں ہوتے. اور کیا یہ نیشنل بینک کی پروفائل دیکھ لیں تو کیا یہ چھوٹے دکانداروں کو زیادہ لون دیتے ہیں؟ نو. کیا یہ ڈپرائیوڈ ایریاز میں زیادہ لون دیتے ہیں؟ نو. یہ کوئی چیز نہیں کرتے. میں جانتا ہوں اسٹیل مل کے چیئرمین میرے پاس آتے تھے, بولتے تھے ڈیوٹی بڑھا دو تاکہ چائنا سے مہنگا اور ڈوہا ہے تاکہ میری اسٹیل مل چل سکے. یہ تو ہر وہ چیز کرتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ گریڈی کیپٹلسٹ کر رہے ہیں, وہ ہر چیز یہ کر رہے ہیں. اس کا حل یہی ہے, کسی کو ہم اس کا نیچر چینج نہیں کر سکتے, یہ زیادہ کمپٹیشن کرا. اگر یہ PIA کو پتا ہو کہ پیچھے سے کوئی چیک لکھنے والا نہیں ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایفیشنسی نکال لیں گے. آپ انہی امپلائیز 8,000 امپلائیز کو بیچ دیں, یہ ایئر لائن آپ دیکھیں, یہ ایئر لائن 2 سال میں پروفیٹیبل ہو جائے گا, انہی کو بیچ دیں گے. لیکن اگر آپ نے حکومت میں رکھا ہے اور چیک لکھنے والا کوئی نہیں, بات ہے. آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں, لیکن آپ میں سے کوئی اگر ساؤتھ کوریا گیا ہے, میرے کو یقین ہے کہ کوئی نارتھ کوریا نہیں گیا ہوگا. دونوں برابر تھے 1952 میں. ایک جگہ حکومت چل رہی ہے, ایک جگہ پرائیویٹائزیشن ہو گئی ہے, ایک جگہ نہیں ہوئی ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا میں کیا فرق ہے. سو یہ فرق ہے پرائیویٹ سیکٹر کی ایفیشنسیز کے اندر. ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اور یہ کیا اگر ایک پیسہ ان کی وجہ سے کسی غریب کو فائدہ ہو گیا ہو تو یہ حرام ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور PIA by the way only serves the very rich because there are only 1,800 seats that fly between Karachi and Islamabad, and there are less than 1,000 seats that fly between Karachi and Lahore. And these guys actually charge more than Emirates and Etihad and Qatar does in international routes. میں صرف ایک مثال دوں شاید نمبرس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ آ جائے. جب ہم نے یہ PIA کو پرائیویٹائزیشن اس کا کام شروع کیا تو ہم نے کہا کہ جب تک اس کو پرائیویٹائزیشن میں جو ٹائم لگنا ہے اس دوران کتنے فنڈس کی ریکوائرمنٹ ہے, سو دیٹ وی کین کیپ اٹ فلائنگ. اور اگر یہ فلائنگ ایسٹ نہ ہوا تو شاید اس کی اینٹی ویلیو ٹھیک نہ ملے. تو دا ڈیمانڈ واز فار اباؤٹ 6 months about 60 billion. آپ یقین مانیں کہ now 4.5 months down the line we have ran the same operation with just 13 billion. So this is the kind of wastefulness that is there. نہ ہم نے جہاز کم کیے, جو ان کے جہاز فلائنگ کے قابل ہیں وہ سارے جہاز چل رہے ہیں. صرف تھوڑی سی
जब आपने बिठा के प्रेशर डालना शुरू किया और कहा कि वो फ्लाइट्स चलाएं जो फ्लाइट्स आपकी प्रॉफिटेबल है, उन सेक्टर्स पे जाएं जिन सेक्टर्स पे आपको रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है वे, एंड गो टू दो सेक्टर्स जहाँ पे और कोई एयरलाइन नहीं जा रही. सो नॉर्दर्न एरिया आज भी PIA सर्व करती है, लेस डेवलप्ड एरियाज आज भी PIA सर्व करती है. लेकिन इस चीज़ का तो कोई जवाब नहीं है कि एक एयरलाइन जो 2 साल पहले बनी है उसका तो कराची कोयटा का सीट फैक्टर 92% है और PIA का 34% है इन द सेम पीरियड. So that means there is something really wrong somewhere. It is not a question of just the value of the services. It is the problem is much bigger than that. और मेरे और आपसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी PIA ने जो ले ली है और टिकट्स परचेज पे, मैं सिर्फ 2 चीज़ों का जिक्र करता हूँ. 21 million only on that account after recovering it from the passengers PIA has eaten up. आज FPR के 20 अरब रुपए वो लोगों से ले चुके हैं और खा चुके हैं. इसी तरह आप PSO को देखते हैं, they owe more than 20 billion rupees to PSO. ये नहीं है कि वो फ्यूल नहीं. मैं I don't want to go into detail कि इस वक्त इंटरनेशनल लिटिगेशंस कौन सी पेंडिंग है और उनकी पोटेंशियल कॉस्ट क्या हो सकती है अगर ये इशू रिजॉल्व ना हो, बिकॉज द स्टेट डज नॉट हैव नाउ द मनी टू कप अप फॉर दीज डेफिसिट्स. इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल. I think हम आपको will open it up to questions. Lot of hands. So, gentleman over there, and then we can move to the reading. बल्कि बेहतर ये होएगा कि हम 3 क्वेश्चन इकट्ठे ले लें ताकि फिर वो फिर पता चले. Assalamualaikum, my name is Rana Mulkar. I am an engineer. So my question is to the former. So my question is to the former finance minister, Sir Miftah Ismail. So you talk about that the entities or the enterprises, they do not pay the taxes and they are not state friendly. So why not we set up certain regulations that provide that will encourage the enterprises to pay the taxes and be state friendly, rather than privatizing them and then encouraging the corporate monopoly. जरा सा gist of the question repeat कर दो और आप अपना हाथ नहीं हिलाना माइक पे. Instead of privatization, why do you not set up regulations that will encourage the enterprises to pay the taxes and be state friendly? Not to be state friendly and pay the taxes, since you claim that they do not pay the taxes. You talk about Tata. आ गया बेटा, सवाल आ गया. और लोगों को My name is Dr. Fida Basir. My question is, it is such a dangerous narrative to create that our state is not capable of governing PIA. I mean, this is, first we made the condition of an or any organization so deplorable that it is not governable at all. Then we start presenting it that the only way to govern this institute is to privatize it. I don't remember the last time, I mean, if it is a government institute and there is such a there is such a governance problem at this scale, why there is not any inquiry, why we cannot bring this house in order rather than going for privatization. Thank you. I have 2 questions. One is related to that. What can we do to bring the culture of accountability? It seems that the accountability is missing from state-run organizations. So if in 4 months you can bring down the expenses, create an environment that renders it slightly more viable, why can't we do it over a longer run? And the second thing is, you talk about privatization, and this has been happening for decades. Why have we not been able to build a narrative? Because everyone knows कि steel mill जो है सफेद हाथी है, सबको पता है, PIA भी है. हमने बैंकिंग सेक्टर में ये काम किया था.
So I think that step at a time rather than either or. We are talking about, either privatization or state run. I think it doesn't have to be that way. But we can build our cases and turn it around and show that it can work in a positive way. I have a question. Sir, very good question. मैं भी economist हूँ, research करता रहता हूँ. Very good comment on what Dr. Taimur said. Look, the problem is not subsidy. The problem is that the problem is कि हमने 2021-22 में जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी एनर्जी सेक्टर को दी थी वो 454 बिलियन रुपीस थी, और जो हमारा बेलवेयर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, उसी साल में 255 बिलियन रुपीस है। और आपको पता है कि हमने अमीर को एनर्जी सेक्टर में कितनी सब्सिडी दी है? 90% सब्सिडी वेंट टू अमीर पीपल. I have data, I have written articles in Dawn and everything, you can see that. So problem is not that we should hold back subsidy. The problem is that the way we give subsidy, we enrich people and only it should be done, subsidy. सवाल जो मेरा सवाल से है, सवाल साहब ये है, मिनिस्टर साहब से, कि I can understand that you are doing very tedious job, thankless job. लेकिन सर, अगर our policies should be based on data, rigorous research के बाद हम महीना सोचे, quickly decide ना करें, क्योंकि गलत पॉलिसी का इम्पैक्ट बहुत होता है. सर्कुलर डाटा जो हमने बड़ी डीप बात की, इकोनॉमिक लॉस, हमारा सर्कुलर डाटा है 2.8 ट्रिलियन के पास. मैं पिछले जमाने स्पीकर में CSM भी टॉक्स और इस पर ये कुछ नहीं है जो हमने जुल्म किया है. इस मुल्क में 35 सालों से ऑन एवरेज पूरे मुल्क में 10 घंटे बिजली नहीं आती. लुक एट द लॉस. सवाल मेरा SAE पे बड़ा डेटा मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो 212 हमने SAE बना दी थी बेतहाशा कमर्शियल है, आप इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं. पहले ये 1 साल में दिन हुआ, तो कैसे हो गया सालों में कि हम बनाते गए केयरलेसली, ट्रिलियंस ऑफ लॉसेस वी इनकर्ड ओवर द इयर्स. तो आप बताएं मुझे सर. ठीक है, सबसे सवाल आ गया. नहीं आया, नहीं सवाल नहीं आया ना. आप ये बताइए, तो सवाल आप ये बताइए कि आप जो कर रहे हैं, क्या होप है कि वही फोर्सेस जिन्होंने सारे काम किए हैं may not come back and prevail back. Thank you. बहुत कोई क्या, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि हम रेलवे की प्राइवेटाइजेशन को रोक सकें अगर NLC को बंद कर दें? थैंक यू. पहली बात तो ये कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे नहीं, तो आपको परेशान फिलहाल होने की जरूरत नहीं. वो डॉक्टर मिर्जा का एक जहाद है कि रेलवे को मैंने प्राइवेटाइज करना है, उसकी वजूहत ये बता देंगे आपको. दूसरी चीज़ जो आपने डॉक्टर साहब सवाल किया, इशू ये है कि ये जरूर होनी चाहिए स्टडी के जी एक ब्रॉडर बेस के ऊपर. मेरा एक एज ए केयरटेकर मिनिस्टर आई एम वर्किंग ऑन ए टास्क, और ये प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे जब इसको लाया गया था इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, तो ये सारा डाटा वगैरह प्रेजेंट हुए थे और ये देखा भी गया था कि सस्टेनेबिलिटी है या नहीं, क्या आप हम इनको मजीद चला सकते हैं, नहीं चला सकते. ये सारी इलेक्टेड गवर्नमेंट सीट्स को रख के गई हुई है प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे. जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस को हम प्राइवेटाइज करने की कोशिश करें, आपका ये कहना कि आप मेरे पास ये क्या गारंटी है कि वो वापस आके दोबारा वो काम नहीं करेंगे दोबारा से इसमें. मैंने तो वही कहा कि इकोनॉमिक रियलिटीज हैव स्टार्टेड टू टेक अस ओवर. ऑनेस्टली मेरे पास अगर आप कहें कि क्या हमारी एज ए सोसाइटी हमारी लर्निंग इतनी हो चुकी है कि हम जिन लोगों को वोट देंगे हम उनको रोक लेंगे ये काम करने से, नहीं, हमारी लर्निंग नहीं हुई. हम अब भी अपनी पसंद और नापसंद की बेस पे वोट देते हैं, किसी पार्टी के प्रोग्राम, किसी के मैनिफेस्टो के ऊपर, किसी के ऐसे इकोनॉमिक प्लान के ऊपर वोट नहीं देते कि जिसकी वजह से कल कुछ बेहतरी हो. तो जब तक ये पसंद नापसंद का और एक ऐसी अंधी पसंद और नापसंद का सिलसिला चलता रहेगा, उस वक्त तक कोई भी मेरी जगह भी बैठा होगा तो आपको ये गारंटी नहीं कर सकेगा कि कल ये सिलसिला दोबारा रिवर्स नहीं हो जाए. जो चीज़ मुझे यकीन दिलाती है कि इस मरतबा ये रिवर्स नहीं होगा, वो इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं जिनसे पाकिस्तान आज फेस कर रहा है.
میں آپ کو بڑے تسلی سے یہ بتا سکتا ہوں کہ شاید یہ 12 ارب روپیہ 13 ارب روپیہ جو ہم نے پچھلے 4.5 مہینے میں PIA کو دیا ہے، اگر میری جگہ تیمور رحمان صاحب بیٹھ کے یہ فیصلہ کر رہے ہوتے بیسڈ آن دا میکرو اینڈ مائکرو اکنامک فریم ورک، تو یہ 13.5 ارب روپیہ بھی نہ، یہ کہتے نہیں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس سے پہلے شاید کچھ اور کر لینا چاہیے. تو یہ ریالٹیز ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ ضرور اس کو ڈرائیو کریں گی اسی طرف جس طرف یہ انیویٹبلی جا رہا ہے. اٹس ناٹ این ایزی تھنگ ٹو ٹرائی اینڈ جسٹیفائی، بٹ فیکٹ یہ ہے کہ PIA کو بھی چھوڑ دیں یا یہ جو زیادہ بہت چیزیں نظر میں آتی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں. آپ کے جتنے پروکیورمنٹ آپریشنز جو بھی پبلک سیکٹر کی آپ کی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں ان دا کمرشل ایریا، آپ یوٹیلیٹی اسٹورز ڈپارٹمنٹ کو لیں، آپ اس کی پروکیورمنٹ پرائز کو دیکھ لیں، وہ سب سے زیادہ مہنگی ہے ان کمپیریزن ٹو آل دا اسٹورز دیٹ آر ورکنگ ان دا مارکیٹ. آپ اپنے بیچ کے پروکیورمنٹ آپریشن کو دیکھ لیں، آپ میں سے کوئی نہ صوبائی حکومتیں نہ فیڈرل گورنمنٹس نہ ان کو کسی ویئر ہاؤس کا کرایہ دینا پڑتا ہے نہ کسی اسٹوریج کا کرایہ دینا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ اسے کسی پرائیویٹ سیکٹر کے ایسے آپریٹر کے ساتھ کمپیئر کریں گے کہ اس کی کیرنگ کاسٹ کیا ہے، اس کی 2000 روپیہ من ہوگی اور آپ کے سرکاری سائٹ کی 4000 روپیہ من ہوگی. تو یہ وہ ریالٹیز ہیں جس نے آپ کو یہ فورس کرنا ہے کہ آپ اس طرف جائیں. ایک سوال پیچھے آیا تھا اس پہ میں ختم کروں گا. ان اے پریزنٹیشن دیٹ آئی گیو ٹو دا کیبنٹ آن PIA، میری ادر دین دا ریکمنڈیشن آن دا کمرشل سائڈ، ایک میری ریکمنڈیشن یہ بھی تھی کہ جب یہ کام مکمل ہو جائے تو ایک فیڈرل گورنمنٹ کو ایک براڈ بیسڈ انکوائری ضرور کرنی چاہیے کہ PIA یہاں تک کیوں پہنچا. کیوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام مکمل ہو جائے؟ کیونکہ اگر انکوائری اس سے پہلے شروع ہو جائے گی تو شاید جو 2-4 انویسٹرز ہیں وہ بھی اس میں ہاتھ ڈالنے سے گھبرا جائیں گے. کیونکہ یہ بھی ایک پاکستان کی پوری تاریخ ہے کہ لوگوں کو پھر فار دا سیک آف دا انویسٹمنٹ دیٹ دے ہیو ڈن ان دس کنٹری ان کو اس کا بھی پھر کئی سال کئی ڈیکیڈز تک جواب دینا پڑتا ہے. تو انکوائری PIA از اے کیس اسٹڈی. آئی ویری اسٹرانگلی ایڈوکیٹ دیٹ دیر شوڈ بی این انکوائری بیکاز یہ 30 سال کا میل ایڈمنسٹریشن ہے. یہ کوئی پچھلے 5 یا 4 یا 6 سال کا نہیں ہے. کسی وقت میں تھوڑا سا زیادہ ہوا ہوگا، کسی وقت میں تھوڑا سا کم ہوا ہوگا. سو انکوائری ضرور کرنی چاہیے، لیکن پہلے ایک مرتبہ یہ ہول بند کر لیں جس میں لاسٹ ایئر 90 بلین تھا، اس سال ان کے اپنے کہنے کے مطابق 150 بلین پلس ہے. تھینک یو ویری مچ. عرفان صاحب تھینک یو، آپ نے بار بار موقع دی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں. آپ کے کلاس میں آپ کو گمراہ کرے گا مذاق. دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ جہاں تک انڈیویجول انٹرپرائزز کی آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ان کے ڈیٹا پہ کنٹیسٹ نہیں کروں گا، مگر اگین میں آپ سے 2 سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، پبلک کے سامنے رکھوں گا. پہلا سوال آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ 1993 میں غالباً پرائیویٹائزیشن کمیشن قائم ہوا، 80s میں بھی ڈی نیشنلائزیشن ہو رہی تھی. یعنی کہ ہم تقریباً 30 سالوں سے یا 40 سالوں سے پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں. کیا حکومتی خسارہ کم ہوا ہے؟ نہیں ہوا. تو آج بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انیویٹیبل ٹرینڈ اسی طرف ہے، مگر جو اصل مسئلہ ہے اس پہ نہیں آپ آ رہے کہ یہ سب پرائیویٹائزیشن در حقیقت مجبوری کی وجہ سے کی جا رہی ہے، اور اس مجبوری کے لیے ہم پھر اپنی آرگومنٹس تلاش کریں. مجبوری وہی ہے کہ جب آپ کنسسٹنٹلی ایک بجٹ ڈیفیسٹ دوسرا میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سر بہت ساری اسٹڈیز ہیں جو اکانومسٹ نے کی ہیں لیٹن امریکہ کی پرائیویٹائزیشن پہ، جہاں پہ آپ جانتے ہوں گے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد ایک ایکلا کے تحت اور راؤ گریبش کے تحت ایک ڈیولپمنٹ ماڈل جو ہے وہ اپنایا گیا، جس میں ریاست ایک کلیدی بنیادی کردار ادا کرتی تھی اکنامک ڈیولپمنٹ کی. اور ارجنٹینا جیسے ملکوں نے تقریباً فرسٹ ورلڈ کنٹریز کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اچیو کیا بائی ڈرائیونگ دی انڈسٹری تھرو پبلک سیکٹر اسپینڈنگ. پھر 82 کا میکسیکو کرائسس ہوا، برازیل کے اندر فوج آئی اور ملکوں کے اندر لیٹن امریکن کنٹریز کے اندر فوج آئی، اور جو یہ پورا ایکلا کا پروجیکٹ تھا وہ اس کو واشنگٹن نے ریورس کیا. پینوشے سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. کیا رزلٹ نکلا آپ دیکھیں کہ یہ اس میں تو بے تحاشا اسٹڈیز کی گئی
कि वो जो पूरा न्यू लिबरलिज्म का दौर था जिसमें लैटिन अमेरिका में निजकारी हुई, और उसका मुकाबला करें आप उस दौर से जिसके अंदर वो डेवलपमेंटलिस्ट मॉडल अप्लाई हुआ। पाकिस्तान को ही देख लें तो आपको ये नज़र आएगा कि उस पीरियड के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट तेज थी, और इस न्यू लिबरल दौर के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट तेज नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया। Our time is up.